अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया और मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के तवानाई के अहदाफ पर हमलों की तारीख में एक बार फिर तोसी कर दी है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमलों को 10 दिन के लिए रोक रहे हैं। अब ये कार्रवाई 6 अप्रैल तक मुलतवी हो गई है। उनका कहना था इस इक़दाम की दरख्वास्त तेहरान ने की है। ईरान के साथ मुज़ाकरात बहुत अच्छे अंदाज में जारी हैं, ताहम ईरानी हुकाम ने इस बारे में तस्दीक नहीं की है कि वो भी इस बात से मुत्तफिक हैं। ख्याल रहे कि पीर के रोज़ सदर ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो ईरान के जौहरी मराकज़ पर मुमकिना हमले की धमकी को जुमा तक रोक रहे हैं और अब ये मुद्दत मज़ीद बढ़ा दी गई है। एक तरफ मुज़ाकरात तो दूसरी तरफ बारूद की बरसात। अमरीका और इसराइल की ईरान पर बमबारी। अस्फहान में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। 7 ख़वातीन और 7 बच्चों समेत 26 अफराद शहीद हुए, मुतादिद ज़ख्मी। कुम, तेहरान, तब्रेज़ और दीगर मकामात पर भी बमबारी। आलमी तवानाई एजेंसी का एटमी पावर प्लांट के करीब हमलों पर इजहार तशवीश, ताबकारी का खदशा जाहिर कर दिया। कहा असरात दीगर ममालिक तक फैलेंगे। जनूबी लेबनान में घमसान की जंग, हिजबुल्लाह से लड़ाई में एक फौजी मारा गया, 4 जख्मी हुए। सेहनी फौज ने कई इलाकों के लिए इनखला की वार्निंग जारी कर दी। पेंटागन मजीद 10,000 फौजी मशरिक वस्ता भेजने पर गौर कर रहा है। सेहोनी हमलों पर ईरान का ताबड़तोड़ जवाब। खित्ते में अमरीकी तनसीबात निशाना। कुवैत की बंदरगाह पर ड्रोन हमला। कतर में पहली बार हाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी है। शहरियों को शेल्टर्स में रहने की हिदायत की गई हैं। बहरीन में भी सायरन बज उठे। सऊदी वजारत दिफा का 2 मिसाइल गिराने का दावा। अस्फहान में हसास मालूमात शेयर करने पर 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी फौजी जहां मिलेंगे उन पर हमला करेंगे। पास्तरा ने इनकलाब की वार्निंग। कहा आबनाए हुर्मस बंद है, जो भी गुजरने की कोशिश करेगा निशाना बनाएंगे। अनोखे अंदाज में पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। मिसाइलों पर थैंक यू पीपल्स ऑफ पाकिस्तान लिख दिया। ईरानी सदर का मार्केट का दौरा, लोगों में घुल मिल गए। अमरीकी अखबार ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के दौरान अमन के क़याम के लिए भरपूर सिफारती कोशिशें की, जिनमें ख़ास तौर पर टेलीफोनिक सिफारतकारी का अहम किरदार रहा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी क़यादत ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुसलसल राब्ते किए। इन राब्तों में तेहरान, रियाद, अबूधाबी और काहिरा, इस्तांबुल और ब्रसेल्स के अहम रहनुमा शामिल थे, जिनसे अमन के क़याम और मुमकिना मुज़ाकरात के हवाले से गुफ्तगू की गई। अमरीकी अखबार ने दावा किया कि पाकिस्तान के रहनुमा अमरीकी सदर ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान दोनों के साथ करीबी रवाबत रखते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक मौसर सालिस के तौर पर देखा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुसलसल सिफारती राब्तों के जरिए खित्ते में अमन बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। और दूसरी जानिब अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात में कशीदगी। जेडी वेंस ने नेतन्याहू को जंग से पहले के दावे याद दिलाए। नेतन्याहू ने कहा था कि हमला होते ही ईरान में हुकूमत गिरेगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और नेतन्याहू में कशीदा टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। जेडी हुकूमत की तब्दीली से मुतालिक हकीकत पसंदाना मौक़िफ़ रखते थे। सदर ट्रंप ने जंग के खात्मे का मिशन जेडी वेंस को सौंपा है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा योहान वाडेफेहोल ने इंकशाफ किया कि अमरीका और ईरान के नुमाइंदे बहुत जल्द पाकिस्तान में मुलाकात करने जा रहे हैं, जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करना और मुमकिना मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना है। जर्मन रेडियो को दिए गए इंटरव्यू में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान अब तक बिलवास्ता राब्ते जारी रहे हैं, ताहम अब बराह रास्त मुलाकात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और ये अहम मुलाकात पाकिस्तान में मुतवक्के है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकोफ भी तस्दीक कर चुके हैं कि पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। उनके मुताबिक पाकिस्तान के जरिए दोनों ममालिक के दरमियान मुस्बत पैगामात का तबादला हुआ है।
امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز سے توانائی کی ترسیل میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، اگرچہ یہ مقدار بہت معمول سے کم ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بتایا مختلف ثالث ممالک ایران کے ساتھ پیغامات کے تبادلے میں مصروف ہیں اور اس سلسلے میں کچھ پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیغامات کے تبادلے کا عمل جاری ہے اور مسلسل بدلتی ہوئی صورتحال کا حصہ ہے۔ اس حوالے سے میڈیا سے تفصیلات بیان نہیں کی جا سکتی، یہ ایک حساس معاملہ ہے جس پر کھلے عام بات چیت نہیں کی جا سکتی۔ مارکو روبیو نے مزید کہا آبنائے ہرمز فوری طور پر کھل سکتی ہے اگر ایران عالمی بحری جہاز رانی کو دھمکانا بند کر دے، جو ممالک بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کے دعوے دار ہیں۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں پاکستانی سفارت خانے کے اطراف میں اسرائیل نے بمباری کر دی، جس میں عملہ محفوظ رہا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستانی سفارت خانے کے سامنے ایرانی فوج کا مرکز ارتش واقع ہے، جبکہ پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو پاسداران کے علاقے میں مقیم ہیں۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ رات تقریباً 8 بجے دونوں علاقوں میں بھرپور بمباری کی گئی، تاہم پاکستانی سفارت خانے اور سفیر کی رہائش گاہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو تہران میں بیس کے قریب سفارتی عملے کے ساتھ معمول کے مطابق فرائض انجام دے رہے ہیں۔ سینئر سفارتکار نے بتایا کہ بمباری کی شدید آوازیں سنائی تھیں اور عملہ دھماکوں کی آوازوں سے پریشان ضرور ہوا، تاہم تمام اہلکار محفوظ ہیں اور عملہ خطرناک ماحول میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایران جنگ پر بند کمرہ اجلاس آج طلب کر لیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق اجلاس روس کی درخواست پر بلایا گیا۔ اجلاس میں امریکہ اور اسرائیل پر ایران میں شہری تنصیبات پر حملوں کا معاملہ زیر بحث آئے گا۔ روس نے شہری تنصیبات پر حملوں کا ایجنڈے میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ سلامتی کونسل کی صدارت اس وقت امریکہ کے پاس ہے۔ ادھر ایران میں گھروں پر امریکہ اور اسرائیل کے فضائی حملے جاری ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی شہر قم میں 3 گھروں پر امریکہ اور اسرائیل کے فضائی حملے میں 6 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ تہران میں پاکستانی سفارت خانے اور سفیر کے گھر کے قریب بھی فضائی بمباری کی گئی ہے۔ دوسری جانب مشرق وسطیٰ کی بدلتی صورتحال پر روس، جرمنی، چین اور کینیڈا کے وزرائے خارجہ کا بیان بھی سامنے آیا ہے۔ جنگ کی آگ بجھانے کی کوششیں، وزیر اعظم شہباز شریف سفارتی محاذ پر ڈٹ گئے۔ کویت کے ولی عہد سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور کویتی ولی عہد کو سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا اور حملوں کی مذمت کی۔ کویتی ولی عہد نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ کویت کے ولی عہد نے وزیر اعظم کی قیادت کو سراہا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی لیے پاکستان کی کوششوں کی مکمل حمایت کی۔ وزیر اعظم نے خطے میں امن و استحکام کے لیے کوشش جاری رکھنے کا عزم، جبکہ پاکستان اور کویت کے تعلقات مزید مضبوط کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ ناظرین، بدلتے عالمی منظرنامے میں محفوظ و مضبوط پاکستان سرمایہ کاری اور عالمی تجارت کے لیے پرکشش منزل بننے لگا ہے۔ نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر کے ساتھ ساتھ پاکستان دنیا بھر کے لیے اب تجارتی ہب بن چکا ہے۔ کراچی پورٹ، پورٹ قاسم اور گوادر پورٹ سمیت پاکستانی بندرگاہوں پر سرگرمیوں میں تاریخی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ دی پاکستان انڈیکس کے مطابق گزشتہ 24 دنوں میں کراچی پورٹ پر ٹرانس شپمنٹ میں زبردست اضافہ ہوا، جو پورے سال کے برابر ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو جائیں اور پوائنٹ سکورنگ نہ کریں۔ ایران امریکہ جنگ میں پاکستان کا ثالثی کا کردار ہی فتح ہے۔ ایکسپو سینٹر لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کو ملک کی خود مختاری، سالمیت، جمہوریت اور معیشت کے لیے ایک ہونا ہوگا۔ پاکستان کا ایران امریکہ کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنا پاکستان کی فتح ہے۔ اس وقت دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دعا ہے کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان صلح کروانے میں کامیاب ہو جائے۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنے کے معاملات کا تعلق عدلیہ سے ہے۔ اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کو پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے۔ نادرہ کسی بھی مشکوک شخص کا شناختی کارڈ 60 دن کے لیے بلاک کر سکے گی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں اہم حکومتی بل کی منظوری دے دی گئی ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر نے سینٹ پیش کردہ بل سینٹ کمیٹی برائے داخلہ نے پاس کر دیا۔ کمیٹی سے منظوری کے بعد اب بل سینٹ کے آئندہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ وزارت داخلہ کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ شناختی کارڈ حساس اور نیشنل سیکیورٹی دستاویز ہے۔ شناختی کارڈ کا غلط استعمال سیکیورٹی اور معیشت کے لیے خطرہ ہے۔ قانون نہ ہونے کی وجہ
وجہ سے نادرا کو سنگین آپریشنل رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ جرائم پیشہ افراد قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے بہانے بناتے ہیں۔ وزارت داخلہ کے مطابق اتھارٹی کو موقف دینے کی بجائے جان بوجھ کر قانونی کارروائی سے بچتے ہیں۔ اس ترمیم کے ذریعے نادرا کسی بھی شخص کا شناختی کارڈ بلاک کر سکے گا۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے زیر اہتمام خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملکی، غیر ملکی سفارتی اور کاروباری شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت۔ تقریب کی صدارت صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سیگل نے کی، جبکہ سینئر نائب صدر تنویر احمد شیخ اور نائب صدر خرم لودھی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ فہیم الرحمان سیگل کا کہنا تھا کہ لاہور چیمبر خواتین کی معاشی خود مختاری اور ترقی پر مکمل یقین رکھتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ تقریب مسلسل دوسری بار منعقد کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر پاکستان تیزی سے ترقی کی منازل طے کر سکتا ہے۔ ویمن کمیٹی کی کنوینر فردوس نثار نے بتایا کہ لاہور چیمبر میں ویمن انٹرپرینیورز لاؤنج قائم کیا گیا ہے، جہاں خواتین کو کاروباری رہنمائی اور سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ پارلیمانی سیکرٹری سلما سعدیہ تیمور نے حکومت پنجاب کی جانب سے خواتین کے لیے شروع کی گئی مختلف اسکیمز پر روشنی ڈالی۔ اختتام پر مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والی خواتین میں لیڈرشپ ایوارڈ تقسیم کیے گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ڈپلومیٹک انکلیو میں قائم چینی سفارت خانہ کا دورہ کیا، جہاں چینی سفیر جیانگ یڈونگ نے ان کا استقبال کیا۔ ملاقات کے دوران انسداد دہشت گردی، سیکورٹی تعاون، پولیس ایکسچینج پروگرام اور دیگر اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا، جبکہ خطے کی مجموعی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی۔ دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان میں چینی سرمایہ کاروں کو درپیش سیکورٹی مسائل کے حل کے لیے ایک بزنس کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں پاکستان میں موجود چینی بزنس کمیونٹی سے ملاقاتیں کی جائیں گی، جبکہ دوسرے مرحلے میں ممکنہ نئے سرمایہ کاروں کے ساتھ رابطے کیے جائیں گے۔ محسن نقوی نے اس موقع پر کہا کہ غیر ملکی شہریوں خصوصاً چینی باشندوں کے تحفظ کے لیے اسپیشل پروٹیکشن یونٹ قائم کیا جا رہا ہے، جو اسلام آباد میں موجود چینی شہریوں کی سیکورٹی یقینی بنائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے اسلام آباد میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی ملاقات، پنجاب کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے سردار سلیم حیدر خان کی پنجاب کی عوام کے لیے خدمات کو خوب سراہا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا ہے کہ آئندہ الیکشن میں پیپلز پارٹی پورے پنجاب میں کلین سویپ کرے گی۔ گورنر ہاؤس کو پیپلز پارٹی کے جیالوں اور کارکنان کے لیے کھولا نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کا گڑھ بنا دیا ہے۔ گورنر پنجاب کا مزید کہنا تھا، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو عوامی مینڈیٹ سے پاکستان کا وزیر اعظم بنانے تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ افغانستان ہمارا برادر ہمسایہ ملک ہے اور گزشتہ 40 سال سے افغان بھائیوں کی خدمت کی گئی، تاہم اس بھائی چارے کا مناسب صلہ نہیں ملا۔ پشین میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے افغان بھائیوں سے اپیل کی کہ وہ پاکستان میں قتل و غارت بند کریں اور کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی موجودگی میں کسی کو بھی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ نے ایران میں اسرائیل کی جانب سے قتل عام کی مذمت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے۔ انہوں نے پشین کو ڈویژن بنانے پر خوشی کا اظہار کیا، کہا کہ صوبے کی ضروریات پوری کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ سرفراز بگٹی کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ بلوچستان کی غیور عوام امن اور ترقی چاہتے ہیں اور کچھ لوگوں کے شکوک و شبہات کے برعکس وہ صوبے کے کونے کونے میں جا کر تعلیم، صحت اور امن کے لیے لگن سے کام کریں گے۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے خلاف پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ ایف پی سی سی آئی کے سینئر نائب صدر ثاقب فیاض اور دیگر عہدیداروں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاکستان کے لیے جی ایس پی پلس اسٹیٹس بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جی ایس پی پلس اسٹیٹس سے یورپی ممالک کو برآمدات 3.5 ارب ڈالر سے بڑھ کر 8 ارب ڈالر ہو گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی ایکسپورٹ اور معیشت کی لائف لائن جی ایس پی پلس ہے۔ آئی ایم ایف کے قرضے سے باہر آنے کے لیے ایکسپورٹ آخری حل ہے۔ پاکستان معاشی طور پر مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا ہے۔ پاکستان کی برآمدات میں اضافہ ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ٹیکسٹائل کا شعبہ ملکی معیشت میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے مارکہ حق جیتا ہے، اب مارکہ معیشت بھی جیتنا ہے۔
शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ हद तक इज्जत केस में बानी पीटीआई के हक के दिफा से मुतालिक नजरसानी अपील सुनने वाला बेंच तब्दील हो गया है। केस की समाअत के लिए नया 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया, जिसमें जस्टिस हाशिम खान काकर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 31 मार्च को समाअत करेगा। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस गुलहसन औरंगजेब और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम बेंच में शामिल होंगे, जबकि जस्टिस आयशा मलिक की जगह जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब को बेंच में शामिल किया गया है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था। बानी पीटीआई ने ट्रायल कोर्ट में हक के दिफा खत्म करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था, जिस पर साबिक जज मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। याद रहे, बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर कर रखी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस 31 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी केस की कॉज लिस्ट जारी कर दी है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। अदालत ने नैब की दरख्वास्त पर बानी और बुशरा बीबी के वकील से जवाब तलब कर रखा है, जबकि नैब ने सजा मौतली की दरख्वास्तें काबिल समाअत न होने का एतराज़ उठा रखा है। याद रहे कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने सजा मौतली की दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। एहतसाब अदालत ने 17 जनवरी 2025 को बानी और बुशरा बीबी को सजाएं सुनाई थीं। तो नाज़रीन, रावलपिंडी में अपनी शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने पर गिरफ्तार दुल्हन की जमानत मंजूर कर ली गई है। अदालत ने दुल्हा शहरयार की अबूरी जमानत मंजूर करते हुए गिरफ्तारी से रोक दिया। ड्यूटी सिविल जज गुजर खान आफ्ताब अहमद ने अपनी शादी की खुशी में दुल्हन के जश्न और हवाई फायरिंग के मामले पर गिरफ्तार दुल्हन की जमानत मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने और 50,000 रुपये जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। सिविल जज के फैसले के बाद दुल्हन के मचलके उनके ससुर ने जमा करवाए और उनकी रिहाई के रोबकार भी जारी कर दिए गए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बासित अजीम ने दुल्हा शहरयार की जानिब से दरख्वास्त के लिए दायर दरख्वास्त पर 9 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर की और उन्हें गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब टिकटॉकर फजीला अब्बासी मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। मुलजिमा की वालिदा और भाई हमजा अब्बासी भी मुबैना तौर पर मुलविस निकले। ज़राए के मुताबिक दोनों के अकाउंट से लाखों डॉलर्स और दिरहम बैरून मुल्क मुंतकिल किए गए। सिर्फ 3 बैंक अकाउंट्स के रिटर्न्स जमा कराए, उनमें भी बेज़ाब्तगियां निकली। और नाज़रीन, लाहौर समेत पंजाब भर में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात का बाकायदा आगाज़ हो गया, जिसमें 27,96,000 से ज़ायद उम्मीदवार शिरकत कर रहे हैं। महकमा तालीम पंजाब के मुताबिक इम्तिहानात के इनेकाद के लिए सूबे भर में 4092 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं, जिनमें से 247 सेंटर्स को हसास करार दिया गया है। इम्तिहानी अमल को शफाफ और नकल से पाक बनाने के लिए 383 मराकज़ में CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं, जबकि सिक्योरिटी और निगरानी के लिए 45,844 निगरान अमला तैनात किया गया है। तो दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात की कई रियासतों में तूफ़ानी बारिशें हुई हैं। दुबई, शारजा समेत दीगर इलाकों में बादल खुलकर बरस पड़े। बाज़ इलाकों में यालाबारी हुई है। हुकाम के मुताबिक तूफ़ानी बारिशों से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। हुकाम की बारिश के दौरान शहरियों को सफ़र न करने से गुरेज कहा गया है। बरतानिया के शहर बरी में समा कौंसल और अदब फोरम के ज़ेर एहतमाम ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें बरतानिया के मारूफ कानूनदान डॉक्टर लियाकत मलिक, इमरान खलील और चौधरी रिजवान नसीर मराला के अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई है। मारूफ स्टेज अदाकार और गुलूकार बब्बू राना ने भी आवाज़ का जादू जगाया। बरतानिया से हमारे चीफ रिपोर्टर शेख एजाज अफसल की रिपोर्ट देखते हैं। बरतानिया के शहर बरी में समा कौंसल और अदब फोरम के ज़ेर एहतमाम ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें बरतानिया के मारूफ कानूनदान डॉक्टर लियाकत मलिक, मलिक इमरान खलील, बैरी कौंसिल की साबिक मेयर कौंसलर शाहीना हारून, चौधरी रिजवान नसीर मराला, सईद मारूफ शाह और राना खालिद के अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। ईद मिलन पार्टी में मकामी गुलकारों अब्दुल्ला, शवानी और जाहिद हसन ने पाकिस्तानी गाने सुनाकर हाजरीन के दिल मोह लिए।
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر لیاقت ملک نے کہا کہ عید ملن کی اس تقریب نے پاکستانی کمیونٹی کو اکٹھا کر دیا ہے۔ تقریب کے آرگنائزر ملک تنویر احمد ٹین اور چیئرپرسن عاطف چودھری نے کہا کہ سما کونسل برطانیہ میں آنے والے گلوکاروں کو پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے اور نئے گلوکاروں کو موسیقی کی تربیت بھی دیتا ہے۔ Summer Council is in a very important time as the growth happens for the organisation. We want to take every single person in our community to ride with us on this wave, because I think we're on a positive wave of bringing people together, and I feel that today marks a great era for Summer Council. کہ میں اپنے ملک کے لیے اور یہاں کے کلچر کو زیادہ سے زیادہ پاکستان کے کلچر کو یہاں پہ ڈیولپ کرنا چاہیے، اسپیشلی یہاں کا جو میوزک ہے ہمارا، جو موسیقی ہے ہماری، اس کو یہاں پہ یہ آنے والے بچوں کو تھوڑا سا نالج ہونا چاہیے کہ ہمارے پاکستان کی جو اچھی میوزک ہے، جو اچھے کلام ہے، ان کو سننے کا موقع ملے۔ سما کونسل کی سیکرٹری طاہرہ نے کہا کہ ہم گزشتہ کئی برسوں سے آرٹ اور کلچر کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ Assalamualaikum. Thank you so much to TV Today for joining us here at Sama. In Bury we had an amazing Eid party. We've had people from all over the community come, and just like to say it's an amazing community, and everybody is enjoying the event. Thank you. Barangi, beautiful colours all across. Women have dressed up, and so have men. And I'm really grateful to Sama Council and Adab to organise this Eid party. I'm here to have some fun and enjoy the music. And hopefully we'll have a fun and enjoyment at this evening. Thank you. اسٹیج اور ٹی وی کے اداکار ببو رانا نے نصرت فتح علی خان کے گانے سنا کر حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ سب نے بڑا پیار کیا۔ آج پھر ادھر سما کونسل والوں نے ایک بہت ہی اچھا ایونٹ کا کہنے کے ارینج کیا ہے، وہاں پہ بھی تھوڑی بہت پرفارمنس دیں گے، اور اس کے بعد بھی میرا ایک ایونٹ ادھر ہے مانچسٹر میں قوالی کا۔ تو مانچسٹر ہمیشہ زندہ باد ہے، تو زندہ دلوں کا شہر ہے، اس لیے پیار کیا سب نے۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو اعجاز افضل صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور دوسرا یہ ہے کہ اتنا خوبصورت اہتمام یہ سما کی طرف سے جو ہے بری میں آج کیا گیا ہے۔ وہ عید ملن پارٹی ہے، پوری کمیونٹی ہماری گیٹ ٹوگیدر ہے، جس میں ہمارے بڑے اہم شخصیات موجود ہیں۔ تو میں ایک بار پھر اپنی پوری کمیونٹی کو اور خاص طور پر آداب اور سما کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ اس طرح کی تقریبات ہوتی رہنی چاہیے تاکہ کمیونٹی کا آپس میں روابط رہے اور لوگوں کو آگاہی رہے ایک دوسرے کے کلچر سے۔ یہاں پہ ملٹی کلچرل لوگ آئے ہوئے ہیں، اور اس مبارک موقع پر میں اپنی سما چینل اور سما کونسل اور آداب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ویل آرگنائزڈ کیا، اور ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ تقریب کے اختتام پر ثنا احمد کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ So, team, yes. 5, 4, 3, 2, 1. ساتھی رپورٹر ندیم طاہر کے ساتھ شیخ اعجاز افضل، چیف رپورٹر ٹی وی ٹوڈے، یونائیٹڈ کنگڈم۔ ناظرین آگے بڑھیں اور آپ کو خبر دے کھیل کے میدان سے۔ پی ایس ایل 11 کا دوسرا ٹھاکرا کوئٹہ گلیڈیٹرز اور کراچی کنگز آمنے سامنے۔ کراچی کنگز کا کوئٹہ گلیڈیٹرز کو جیت کے لیے 182 رنز کا ہدف۔ اوپنر محمد وسیم کھاتا نہ کھول سکے۔ سلمان علی آغا 22 رنز کے ساتھ پیویلین لوٹ گئے۔ ڈیوڈ وارنر 35، سعد بیگ 30 رنز بنا سکے۔ اعظم خان 14 رنز بنا کر چلتے بنے۔ کراچی کنگز کی قیادت ڈیوڈ وارنر، جبکہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی قیادت سعود شکیل کر رہے ہیں۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز اور کراچی کنگز پی ایس ایل میں 20 مرتبہ آمنے سامنے آ چکی ہیں، جن میں 13 میچز کوئٹہ نے جیتے، جبکہ 7 میچز میں کراچی نے کوئٹہ کو شکست سے دوچار کیا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔